وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، کرم ٹولہ برہیٹ صاحب گنج کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگان دین، میرے نوجوان دوستوں اور پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، میں پچھلے سال بھی آپ کے اس گاؤں کرم ٹولہ میں آیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ میں آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج میں ایک ایسے ٹاپک پر تقریر کرنا چاہتا ہوں جو ٹاپک، جو موضوع، جو شیرشک ہم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کی جان ہے، اور وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں بس چھوٹا سا ایک آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ سامنے والے نہیں بول رہے ہیں، مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں اپنے ساتھ بندوق لے کر کے آیا ہوں، تو سامنے آ کر کے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ اتنا دور آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، نہ آپ کا چہرہ سمجھ میں آ رہا ہے، کم سے کم یہاں بیچ میں جو جگہ خالی ہے یہاں آ کر کے بیٹھے۔
تھوڑا اٹھ جائیں پیچھے سے، آگے آ کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کی شکل مجھے نظر آئے. پیچھے سے کیا مطلب ہے بیٹھنے کا؟ آئیے بھائی جلدی جلدی آئیے، پھر بات شروع کری جائے. فیویکول تو نہیں لگایا زمین میں؟ چلیے جانے دیجیے، چلیے رہنے دیجیے، ہٹائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو محبت رسول یعنی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. ہم پیارے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت کا مطلب نہیں جانتا ہے، وہ محبت کا معنی نہیں جانتا ہے، لیکن ہاں وہ نبی سے پیار کرتا ہے، نبی کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، نبی سے پیار کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے. وہ محبت اللہ کے رسول سے بہت زیادہ کرتا ہے. تو دنیا کے اندر ہم سب کو بڑی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے. محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے. بیوی سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اس محبت کا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ہمارے ایمان سے نہیں ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین. ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، ہو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے لوگوں تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، من والدی جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، وہ ولدی اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین اور ساری دنیا سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے. آئے کرم ٹولہ کے لوگوں، جھارکھنڈ صاحب گنج کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ کی محبت، لیکن اس محبت سے زیادہ آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، سن لیجئے، خبردار خبردار، آپ ایمان کے معاملے میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ
من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے ہمارے حبیب، آئے محمد رسول اللہ، آپ دنیا کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ عرب کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ عجم کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ کرم ٹولہ والوں سے کہہ دیں، آپ صاحب گنج والوں سے کہہ دیں، کے لوگوں سے کہہ دیں ان کان آباؤکم، آئے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اور تم اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے ناتی سے، اپنے پوتے سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تم اپنے بھائی اور بہنوں سے محبت کرتے ہو، اور اے لوگوں اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور تم اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کا نام لے رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے شریک حیات اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقترفتموها، آئے لوگوں اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی جائیداد سے، اپنے بیلے سے محبت کرتے ہو جس کو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا، بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں اپنے بزنس سے بڑا پیار ہے، تمہیں تجارت سے بڑی محبت، تمہیں اپنے دکان اپنے کھیت سے بڑی محبت ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تم اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو جس کا ڈر ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، اپنے محلوں سے، بڑے گھروں سے اگر تمہیں محبت ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے سب سے اہم بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے کرو، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت، اپنے بیٹیوں سے، بیوی بچوں سے، اپنے ناتی سے، اپنے پوتے سے محبت اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. تمہیں اپنے بھائی اپنی بہنوں سے محبت ہے، تمہیں اپنے بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے. تمہیں اگر اپنے مال تجارت اور اپنے گھر نہیں روکتا، وہ محبت کرو جتنی چاہو کرو، لیکن یاد رکھنا خبردار من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، آئے لوگوں اگر ان سارے لوگوں کی محبت میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. آپ محبت کریے مگر یاد رکھیے وہ آپ کی دنیاوی محبت آپ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے. آپ رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو مقدم کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. اللہ بے امری، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، سب سے زیادہ نبی سے پیار چاہیے، نبی کے لیے مر جانے کا جب موقع جان کو بغیر سوچے سمجھے قربان کر دینا چاہیے. یہی محبت رسول ہے، یہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو نبی سے محبت، رسول سے محبت. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے سوال کا جواب دیجیے. یہ ہم سے پیار کیوں کریں؟
اس کا بڑا آسان جواب ہے، رسول کی محبت میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو چھوٹا سا نکتہ چلوں، ہم اور آپ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، تو 4 چیزوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے۔ احسان، اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پیسے کی بہت ضرورت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے، اور ایک آدمی آئے کہے یہ لو میں تم کو تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں، تو اس سے ہمارے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ احسان کے بدلے۔ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ کسی کا کردار، کسی کا چرتر، کسی کا کیریکٹر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار، اس کے اندر خوبی بہت اچھی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن امام حرم کی جو تلاوت ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ ایک خاصیت ہے امام حرم کے اندر، ان کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ محبت کی تیسری وجہ، کوئی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کا رنگ بڑا اچھا ہے، تو انسان کو آٹومیٹک اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کی تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ، کوئی اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ پہلی چیز احسان کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کتنا زیادہ احسان ہے۔ اس امت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول اس امت پر بذات خود احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے تم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان ہے، اس نے تم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں کو اللہ احسان جتا رہا ہے۔ کیا احسان جتا رہا ہے؟ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ تمہارے کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم چلتے ہو وہ بھی چلتے ہیں، تم اڑتے ہو وہ بھی اڑتے ہیں، تم بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ من انفسکم، تم میں سے تمہارے جیسے تم بشر ہو وہ بھی بشر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت رہتی تھی، جیسے ہم ہیں یہ تھا، ہم بندے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صرف اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے میسنجر تھے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو مقام جمعے کے دن کا ہے وہ کسی اور نہیں ہے۔ جیسے مہینے مہینے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو مقام کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے۔ انسان سارے برابر، لیکن جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مقام ہے، اور وہ مقام کیوں ہے؟ رسولا من انفسہم، اللہ نے رسول بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، تو اللہ نے احسان جتایا ہے، احسان جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیے، آنکھیں دیے، لیکن قرآن میں کہیں پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ بولنے کے لیے منہ دیا ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ دل دیا ہے، اگر یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے، اللہ نے دل دے کر کے بھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ میں ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، ہر روز دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے، ہم بیمار پڑ جائیں، جیسے کرونا میں حالات تھے، کروڑوں لوگ پھر بھی آکسیجن نہیں مل رہا تھا، اللہ ہمیں فری میں یہ آکسیجن دے رہا ہے، لیکن نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں آکسیجن دیا، احسان کیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، احسان کیا، تو احسان کیا۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس نے تم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ جناب محمد رسول اللہ سراپا اس امت کے لیے احسان ہے، اس امت کے لیے کرم ہے۔ نبی کا احسان اس امت پر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لَأَشْقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اگر میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، دشوار، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسواک کو؟ دتون کیا کہتے ہیں؟ تو مسواک اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا امت کے لیے شاق اور دشوار نہ ہوتا، ہر سے پہلے مسواک کا حکم دیتا، مسواک کا حکم دیتا۔ لیکن یہ نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو خدشہ تھا کہیں میں اس کا حکم دے دوں اور امت نہ کر پائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہی ہوتا۔ آپ دیکھیے، ہمیں اور آپ کو ہفتے گزر جائیں، برش نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے ہم لوگ، دو دن گزر جاتے ہیں، تین دن گزر جاتے ہیں۔ اگر ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دے دیا جاتا تو نہ جانے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا۔ تو آپ نے مسواک کا حکم نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو امت پر دشوار نہ ہو، بیچارے جا رہے ہیں کہیں بھول آئے، اب مسواک کیسے کریں گے؟ پھر جنگل میں جانا پڑے گا کاٹنے کے لیے، پھر کاٹنے جاؤ کلہاڑی لے کر، اسی لیے نبی نے اس کو حکم نہیں دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ ہم اور نبی اکرم سے محبت کیوں نہ کریں؟ آپ کے اتنے احسان ہیں اس امت پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر سراپا احسان ہے۔ اس امت پر آپ کا جو مجسم ہے، آپ کی جو بعثت ہے، وہی اس امت پر احسان ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، عمر کے نبی میں آپ سے بڑی محبت، بہت پیار کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، فرمایا سن لو، ابھی بھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، میں ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر، اب جا کر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے، آئے عمر اب تم مومن ہوئے ہو۔ تو میرے پیارے محبت کرو، محبت ہوتی، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اخلاق۔
اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. اور میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کالج میں پڑھتے ہیں، جب آپ کالج کر لیتے ہیں، مدرسہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو ایک ڈگری دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا کیسا تھا، کا کیریکٹر کیسا تھا. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کاغذ پہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو قرآن لکھ کر انک لعلی خلق عظیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. آپ اخلاق کی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں، آپ پار کر چکے ہیں. اتنا اونچا اخلاق جناب محمد رسول اللہ کا ہے. اور کو ماننے، نبی سے محبت، نبی کی محبت کا دم بھرنے والی نبی کی امت کو دیکھو. آج اخلاق دیکھو امت محمدیہ کے. میرے پیارے بھائیوں کو افسوس ہوگا، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کی زبان پر گالی نظر آتی ہے، ان کی زبان پر بیہودہ باتیں نظر آتی ہیں. یہ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں، بیوی کو گالی دے رہا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی بڑوں کو گالی دے رہا ہے. یہ آج ہمارے اور آپ کے اخلاق ہیں. ہمارے اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ بھائی بھائی کو گالی دے رہا ہے، تیری ماں کی، تیری بہن کی، وہ اپنی بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے. آج یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے. میرے نبی کا اخلاق، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، آپ نہ کبھی گالی دیتے اور کبھی گالی کا جواب بھی آپ گالی سے نہ دیتے. کوئی اگر آپ کو گالی دے، آپ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں. میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتے تھے. یہ نبی کا اخلاق تھا. کچھ لوگ عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیف کان خلق محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. جب نبی کا نام آئے تو ہمیں اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے اماں عائشہ، یہ کیف کان خلق، نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن، اخلاق تو قرآن ہی تھا. جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے وہ سارا نبی کا اخلاق ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کا اخلاق، نبی کا کیریکٹر دیکھو. اللہ کے پیارے نبی مکے کی پہاڑی پر چڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان والوں، آئے مرہ بن کعب، سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے. آئے محمد کیا ماجرا ہے، کیوں آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں اس بات ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے، بہت تم پر یلغار کرنے والا ہے، بتاؤ کیا تم میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں؟ سارے بیک زبان ہو کر کے کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا. کیوں نہیں، کیوں نہیں ابن عبداللہ، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا ہی نہیں پایا ہے، ہم نے آپ کو تو بڑا سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا ہے، ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ میرے نبی کا اخلاق. آپ کے دشمن جو آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، جو آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے مکے کے اندر نہیں دیکھا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں سچے بن جاؤ، آئے لوگوں سچے ہو جاؤ. آج غور کریے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ ہم اور آپ کتنا سچ بولنے والے ہیں؟ ہلو، ہاں کہاں پر ہیں؟
کرم ٹولہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں برہیٹ کے اندر ہوں. یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے ابھی پیسہ نہیں ہے، 2 دن کے بعد لے لینا. یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. پیارے نبی کا حال کیا ہے؟ ما جربنا علیک الا صدقا. سچ تو آپ، جھوٹ نام کی تو چیز ہی آپ کے اندر نہیں ہے. جھگڑا ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں پتھر کون نصب کرے؟ جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا کرو، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اسی کو ہم اپنا فیصل مان لیں گے. صبح ہوتی ہے، سارے لوگ خانہ کعبہ کے اندر پہنچے. چلو جلدی سے چلا جائے تاکہ ہم پتھر کو نصب کریں، جھگڑا ختم ہو جائے، پتھر کو نصب کیا جائے. جھگڑا ہو رہا تھا، نبی نے مشورہ دیا ایسا کرو کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آ جائے اسی کو فیصل مان لیا جائے گا. سارے لوگ صبح جب خانہ کعبہ میں گئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہے. ابھی آپ نبی نہیں ہے، رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ہے. لوگوں نے آپ کو دیکھا، کہنے لگے جا الامین، لوگوں امین آ گئے، جا صادق آئے، محمد ابن عبداللہ آپ آ گئے ہیں، جو آپ فیصلہ کر دے وہی ہمیں منظور ہوگا. یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، کردار ہے. لوگ آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. میرے پیارے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ ہجرت کر کے رات میں جا رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں. آپ حضرت علی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، سو جاؤ. دیکھو سارے مکے کے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے دشمن ہیں، سو جاؤ. صبح اٹھو تو مکے والوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، مکے والوں کی امانتوں کو واپس کر دینا، مکے والوں کی امانتوں کو لوٹا دینا. نبی کے خون کے پیاسے ہیں، نبی کرنا چاہتے ہیں، لیکن غور کرو امانت میرے نبی کے پاس رکھ رہے ہیں. نبی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، وہ نبی کو بڑا امین مانتے تھے. یہ ہمارے نبی کی امانت کا حال تھا. بھائی بھائی مار رہا ہے، بھائی کا حق چھین رہا ہے. حالتوں کا آج ہماری امانتوں کا حال ہے. آج ہم سے دھندا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مسلمان سے بزنس نہ کرنا. اس کی ٹوپی بہت جانا، اس کی ٹوپی پہ نہ جانا، پتہ نہیں ہے کب گیم کھیل جائے، کب تمہارے سر پہ ٹوپی رکھ دے. میرے پیارے بھائیوں آج یہ حال ہے، یہ حال ہے. آج کوئی مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں. اس کی ٹوپی پہ مت جانا، اس کی داڑھی پہ مت جانا، کب آپ کے سر پہ ٹوپی رکھ دے کوئی پتہ نہیں. یہ آج ہماری حالتوں کا، ہماری امانتوں کا حال ہے. اور ایک میرے نبی ہے کہ مکے کے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتوں کو رکھے ہوئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یہ نبی کا اخلاق نہیں تو اور کیا ہے. آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے اخلاق آج کہاں ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں جا رہے ہیں، مجھے بتایا گیا لوگ اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، لوگ پر ظلم کر رہے ہیں. اور کا حال اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کبھی کبھی ان کا حضرت عائشہ کا نام لیا کرتے تھے، عائش کہہ کر کے. اللہ کے نبی ان کو اتنے پیار سے بلایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی حضرت عائشہ کے ساتھ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم، آئے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. میرے نبی اپنے گھر میں ایسے رہا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی گھر کے اندر اپنا کپڑا بھی دھویا کرتے تھے، بھی صاف کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کبھی کبھی گھر کی صفائی
اگر اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف گھر کا کام تمہاری عورتیں کریں، نہیں، کبھی کبھی تم بھی اپنے گھر کا کام کر لیا کرو، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا لیا کرو، کبھی کبھی گھر کے برتن دھو لیا کرو، اپنے بچوں کے کپڑے دھو لیا کرو، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تو ایسے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، نبی کے نواسے آ رہے ہیں، وہ دروازے پر گر جاتے ہیں، میرے نبی کی نگاہ پڑتی ہے، آپ کو چھوڑ اور حسین کو اٹھایا، آپ ان کو بوسہ دینے لگے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی بچوں سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ کو دشمنوں سے بھی پیار تھا، آپ کے ساتھ اتنا اچھا تھا۔ ایک آدمی پیارے رسول کے پاس آیا، آپ نے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اللہ اس کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں حوّن علیک، اے فلا شخص تم کانپ کیوں رہے ہو، آرام سے، پریشان نہ ہو، حوّن علیک، دھیرج رکھو، پریشان نہ ہو، انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہیں ہوں، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو، انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں جو قریش کی عورت تھی اور گوشت کو سکھا کر کے کھایا کرتی تھی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور پورے 10 سال میں نبی اکرم نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ مجھ سے اف بھی نہ کہا۔ 10 سال خدمت کی میں نے، اور نبی اکرم نے ایک بار بھی مجھ سے اف نہ کہا۔ ہم اور آپ کسی کو اپنی دکان پہ رکھ لیں، کوئی اپنا خادم رکھ لے، تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے، گالی دے رہے ہیں، اس کو ماں کو برا کہہ رہے ہیں، اس کی بہن کو برا کہہ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نبی اکرم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ کہا کون ہو سکتا ہے ایسے اخلاق والا، کس کے انک لعلی خلق عظیم، یہ اخلاق صرف جناب محمد رسول اللہ کے ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر اور کسی شخص کے نہیں۔ ایک آدمی مسجد کے کونے میں، مسجد نبوی کے کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پیشاب کرنا، ہماری اور آپ کی مسجد میں کوئی چپل پہن کے آ جائے، ہم اور آپ لاٹھی اٹھا لیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بچے ہلکا سا شرارت کرنے لگے، پیچھے سے اس کو مارنے لگتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھو، آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کی نگاہ پڑی، یہ نبی کی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا صحابہ رک جاؤ، میرے صحابہ ٹھہر جاؤ۔ صحابہ رک گئے۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے بلایا۔ اللہ کے نبی اسے بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، کیا اے فلاں شخص، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اپنے گاؤں، اپنی بستی گیا، بستی والوں سے کہتا ہے لوگوں کسے جادوگر کہہ رہے ہو، تم کسے دیوانہ کہہ رہے ہو، میں نے اس کی مسجد میں پیشاب کر دیا، اس نے مجھے گالی بھی نہیں دی، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، اس نے مجھے مارا، تم کسے جادوگر کہہ رہے ہو۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ لوگوں نبی کی سیرت پڑھو، زندگی پڑھو، اسلام جو پھیلا ہے آج اس دنیا کے اندر، اسلام کا جو جھنڈا لہرا وہ تلواروں کی وجہ سے نہیں، وہ خون خرابے کی وجہ سے نہیں، وہ اخلاق کی وجہ سے، وہ اخلاق کی وجہ سے اسلام جو پھیلا ہے وہ لوہے کی تلوار سے نہیں، اسلام کی تلوار سے پھیلا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کیا لا تقتلوا ولیدن، اے لوگوں جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہ کرو۔
آج دنیا کے اندر قتل ہو رہے ہیں، روس یوکرین پر بم برسا رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، اور نبی نے تو کہا ہے جنگ کے اندر لا تقتلوا ولیدا، بچوں کو قتل نہ کرو۔ بچوں کو قتل نہ کرو۔ کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، عشق اور جنگ کے اندر سب جائز ہے، لیکن اسلام کے اندر سب جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں یاد رکھو، خبردار جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امراتا، عورتوں پر تلواریں نہ چلانا، شیخا فانیا، اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ اسلام کے اندر جنگ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی منع فرمایا ہے کیا جائے، بوڑھوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کو قتل کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے بتاؤ ایسا اخلاق دنیا کے اندر کس کا ہو سکتا ہے؟ آج بم برسائے جا رہے ہیں، گولیاں جا رہی ہیں، لوگ لاش بھی نہیں ملتی ہے۔ آئے میرے نبی کو دہشت گرد کہنے والوں، غور میرے نبی کے اخلاق تو یہ ہے، میرے نبی کا کردار تو یہ ہے۔ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، آئے لوگوں جاؤ، آج کے دن کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم محبت نبی سے کیوں کریں؟ اس لیے جناب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر سب سے عظیم اخلاق والے تھے۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے، دوسری بات اخلاق کی وجہ سے، اور تیسری چیز محبت خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کتنے خوبصورت تھے۔ عائشہ نے کہا مصر کی یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی، اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی۔ ابن ثابت کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من منیر لقد نور القمر، آئے میرے آقا، آئے امام کائنات، میں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں، ایسا لگتا ہے اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ بھی آپ کی خوبصورتی سے ملا ہے۔ آئے اللہ کے نبی، آپ اتنے خوبصورت ہیں، زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ آئے اللہ کے نبی، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں، ایسا لگتا ہے آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہو اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو آئے اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ نے دیا، اللہ میری آنکھوں کو ایسا بنا، اللہ نے بنا دیا، اللہ میرے چہرے کو ایسا بنا، اللہ نے بنا دیا، آئے اللہ میری پیشانی کو ایسا بنا، اللہ نے بنا۔ میرے نبی میں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں، آپ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام عیب سے پاک ہے، آپ کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کتنے خوبصورت لوگ ہیں، لیکن کوئی بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن ناٹا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں، ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں، آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محبت کیوں ہوتی ہے؟ تیسری وجہ خوبصورتی کی وجہ سے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور آخری وجہ محبت کی، کوئی محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی سورہ محبت کر رہے ہیں اور اس آیت پر ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم، تو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور معاف کر دے تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلنے لگتا ہے اللہم امتی، آئے میری امت، آئے میری امت۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں اللہم امتی، اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے آئے
जाओ मेरे हबीब से सवाल करो, आप क्यों इतना रो रहे हैं, आप क्यों इतना परेशान हैं। हजरत जिब्राइल आते हैं, आए अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए जिब्राइल मुझे अपनी उम्मत के बारे में बड़ी फिक्र हो रही है। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, आए अल्लाह के नबी अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत थी, हमें और आपको चाहिए हम भी नबी से मोहब्बत करें। ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अब ज़रा अपने आप को तौलिए, हमें नबी से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। मेरे प्यारे भाइयों, वो सहाबा थे जिन्हें नबी से बड़ी मोहब्बत थी। एक सहाबी है, नाम है उनका खुरैम अल-असदी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो थोड़ा बाल जो है अपना बड़ा रखते थे और उनका पजामा टखने के नीचे रहता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निअमर रजुल खुरैम, खुरैम बड़े अच्छे सहाबी हैं, बस उनका बाल थोड़ा बड़ा है, अगर उस बाल को कम कर लें, अपना पजामा टखने के ऊपर कर लें तो खुरैम बड़े अच्छे सहाबी हैं। हजरत खुरैम ने जब ये अल्फाज सुने, हजरत खुरैम ने कहा नबी ने ऐसा फरमाया है, अपने घर की कैंची निकाली, अपने हाथ बालों को काटा, अपने पजामे को टखने के ऊपर काटा, इंतजार जाकर के नाई से कटवाऊंगा, दर्जी से पजामा छोटा करवाऊंगा, अपने हाथ से काटा। ये मोहब्बत है। आज मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या हमें भी नबी से मोहब्बत है? नहीं, आज हमें और आपको नबी से मोहब्बत नहीं है। अगर हमें और आपको नबी से मोहब्बत होती, आज हमारी मस्जिदें वीरान ना होती। अगर हमें और आपको नबी से मोहब्बत होती, आज हमारे और आपके चेहरों पर दाढ़ियां होती। अगर आज हमें नबी से मोहब्बत होती तो हमारी शादियां गैरों की शादियों की तरह ना होती। अगर आज हमें नबी से मोहब्बत होती, अगर नबी से प्यार होता, हमारी माँ पर्दा होकर अपने घरों से ना निकलती। अगर आज हमें नबी से मोहब्बत होती, अगर हमें नबी से प्यार होता तो के पीछे ना भागते। अगर हमें दुनिया से मोहब्बत होती, प्यार होता, आज हम टिकटॉक में ना। हकीकी माना में हमें और आपको नबी से मोहब्बत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, से मोहब्बत करिए, क्योंकि नबी की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत से मुकद्दम अगर किसी की भी मोहब्बत हो गई तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। मेरे प्यारे भाइयों, करम टोला के लोगों, अब मुझे यहीं पर अपनी तकरीर ख़त्म करना पड़ेगी। मैं अभी आपके सामने और बातें करना चाहता हूँ, और आप जिस दिल जमाई से बैठे हुए हैं यहाँ, मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं 1-2 घंटे भी बोलूँगा आप बैठे रहेंगे। लेकिन मेरी अभी 2:30 बजे ट्रेन है, मेरा वक्त बहुत आखिर में होने दिया है। मैं चाहता था 12 बजे शुरू करूँ और 1:30 बजे मुझे ख़त्म करना था, लेकिन वक्त इतना मुझे आखिर में दिया गया है। अगर मैं अब और आपके सामने बोलूँगा तो मेरी ट्रेन के निकल जाने का ख़तरा है, इसीलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से आबाद कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, आपके अंदर नबी की मोहब्बत है, अगर आपके अंदर नबी का प्यार है तो अल्लाह का वास्ता है, आपको यहीं पर बैठा रहना होगा। अभी मेरे बाद फजीलत शेख तौहीद आलम सल्फी है, इनका भी खिताब होना है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको इनका भी खिताब सुनना पड़ेगा। आप अभी अपने घरों को ना जाएं मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल की तौफीक दे और मुंतज़मीन की कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।